السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا، آپ کو ایک بات بتاؤں گا پلمبر کی ڈائری سے۔ جی ہاں، یہ آج کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، جو کہ میں گیا کھانا کھانے کے لیے دوپہر کے ٹائم پہ، تو چاول کھانے کا میرا دل کر رہا تھا، میں وہاں پہ گیا، میں کھا رہا تھا تو ایک بچہ آ گیا چھوٹا سا، مطلب میکسیمم ہوگا 6 سال کا ہوگا، 6 سے 7 سال کے درمیان۔ تو وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے صاحب 10-20 روپے دے دو، کھانا کھانا ہے۔ تو مجھے ایک عجیب سا وہ ہوا کہ میں نے کہا آ جاؤ یار میرے ساتھ کھا لو۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا شروع کر دیا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ صاحب جو ہے نا آج میرے کتے کو پکڑ کے لے گئے۔ تو پھر خیر اس کا وہ درد جو ہے اس کو میں سمجھ رہا تھا، تو میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس بھی ایک کتا تھا، اس کی میں نے اس کو تھوڑی سی کہانی سنائی، تو بہرحال ڈسہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے مجھے کہا کہ نہ میری والدہ ہے اور نہ ہی میرے والد ہیں، وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پیچھے میری دادی اماں ہیں، وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتی، میں یہاں سے مانگ کے کھاتا ہوں۔ بہرحال یہ ان کا سلوگن کہہ لیں یا جو بھی تھا، مجھے اس سے کوئی خاص وہ نہیں تھا۔ اس بچے سے میں نے دوستی بنا لی، پھر میں گیا آگے، میں نے کہا چلو تھوڑی دیر اور اس سے باتیں کروں، گپ شپ ہو جائے گی۔ تو پھر میں گیا چائے پینے کے لیے، تو اس کو بھی میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ وہاں پہ۔ اب وہاں پہ باتوں باتوں میں نے اسے کہا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے میں اگر آپ کو کیلے لے کر دے دوں تو کیسا رہے گا؟ اگر آپ کیلے بیچ دیں، جو آپ مانگ رہے ہیں ایک ایک جگہ سے، اگر یہ کیلے بیچ دیں آپ تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو اس بچے نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اور میں ایک دن اس سے جو ہے نا مطلب میرا اپنا کاروبار ہوتا جائے گا۔ مطلب بچہ ماشاءاللہ سے سمجھدار بچہ تھا، صاف ظاہر ہے جو اتنے بچپن سے ٹھوکریں کھاتا ہے وہ ضرور سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو اس بچے سے میں نے کہا کہ آپ بیٹا میں آپ کو یہاں سے کیلے لے دوں گا، آپ نے وہ بیچنے ہیں، جو اس میں سے آپ کا پروفٹ آئے گا، مطلب 10 روپے یا 5 روپے یا 20 روپے جو آپ کو بچیں گے وہ آپ جیب میں رکھ لینا، اور باقی کے پھر ایک درجن لے کے، جیسے ایک ایک کے پاس جا کے مانگ تو ویسے ہی رہے ہو، ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ دو، اور ساتھ میں انہیں یہ کہنا کہ اگر آپ کو کوئی ویسے ہی 10-20 دینا چاہے تو ان سے یہ کہہ کے نہ لینا کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کے مستقبل کو تباہ نہ کرو۔ میں انشاءاللہ میں بھی مستقبل میں پاکستان کا میں بھی معمار ہوں، میں بھی اس قوم کا حصہ ہوں۔ اس بچے نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے اس بچے سے عہد لیے، عہد و پیمان ہوئے ہمارے کہ اگر اب تم نے وعدہ توڑا تو تمہیں جہنم میں اللہ پاک پھینک دیں گے۔ پھر میں نے دوسرا پہلو یہ بھی رکھا ہے ساس کو جگانے کے لیے کہ اگر ایسا کیا تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ پھر ڈر کا ایک اور پہلو یہ بھی رکھا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، میں نے تمہیں کہیں پہ بھیک مانگتے دیکھ لیا تو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں آپ سے پکا وعدہ کر رہا ہوں۔ وہاں سے جناب میں نے اس کو کیلے لے کر دی اور دوسری جگہ پہ چلا گیا۔ تو وہ بچہ پھر وہاں سے میں نے کہا جاؤ بیچو، تھوڑا سا آگے جا کے میں نے کہا اس کی روٹین تو چیک کروں یہ کرتا کیا ہے۔ وہ بچہ وہاں سے چلا گیا اوپر ایک سٹور پہ گیا، وہاں پہ جا کے اس نے ان سے کہا کہ کیلے لے لو بھائی۔ تو انہوں نے کہا ہم جو ہے نا 50 روپے کے لیں گے۔ اب اس بچے نے ان کو 50 روپے کے دے دیے کیلے، اور واپس آ رہا تھا، تو میں تو صاف ذرا یہ چیز نوٹ کر رہا تھا یہ کرتا کیا ہے۔ تو میں نے اس بچے سے کہا کہ نہیں بیٹا اس طرح سے نہیں ہوگا، جب آپ ایک چیز آپ نے لی ہی 70 روپے کی ہے اور آپ اس کو 80 روپے کی سیل کر کے آؤ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ کیا آپ 50 کی لے کر آؤ؟ کہتا ہے میرے پاس اور پیسے ہیں تو میں ایڈ کر کے اور لے لوں گا۔ میں نے کہا نا میرا بچہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا، آپ پورے جو ہے وہ کرو۔ پھر میں نے خیر وہاں پہ جا کے ان دکان والوں سے بولا، جو بھی تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو وہ کیلے واپس کر دیں۔ انہوں نے ان کو واپس کر دیا، اور دوسری جگہ پہ میں نے ایک اور بندے سے پہلے ہی ان کو بول دیا تھا اور ان کی پیسے دے دیے تھے کہ آپ اس سے اتنے کے لے لیجئے گا تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ اب انہوں نے وہ اس سے لے لیے، وہ لینے کے بعد جناب میں نے اسے کہا دیکھا 10 روپے آپ کے ہو گئے، اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو وہ کیا اور باقی 70 روپیز میں نے وہی کیلے وہاں سے لیے، آگے جا کے جہاں سے اس کو لے کر دیے تھے وہاں سے لے کر کے پھر آنے لگ گیا۔ میں نے کہا ہاں بھائی بیچ آئے ہو نا؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا یہ لو یار یہ ایک اور لے لو، وہ پیسے اس کے جو ہے 70 روپیز مجھے دے دو، مطلب مجھے بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی اب۔ اور میں نے ایک اپنی طرف سے اب مجھے لوگ کہہ رہے تھے جو لائیو مشورہ دینے والے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ایسے وہ کر رہے ہو، تو بھائی دیکھو میرا کام ہے کرتے جانا اور اللہ سے دعا کرنا، باقی جو کرنا ہے وہ مالک کی مرضی ہے۔ تو آپ بھی یہ سمجھ کے کچھ اس طرح کے ماحول بنا دیں جس کو بھی آپ بچے کو بھیک مانگتا ہوا دیکھیں، اول تو مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. اگر وہ چیز 70 روپے کی یا 80 روپے کی دے رہا ہے تو آپ اس سے 100 روپے کی خرید لیں, جبکہ اس کو 10-20 دے کے اس طرح کا عادی نہ بنائیں. یہ پاکستان کے لیے ہے, خدا را پاکستان کے لیے. آپ سب محب وطن ہیں, اپنے ملک کے لیے ایسی قوم بنائیں ان کے اندر یہ جو ہے چیزیں, سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کرنی ہوتی, کچھ ہمیں خود سے بھی کرنا ہوتی ہیں. اس لیے آج سے جو بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں یا بھی کوئی بھی اس طرح سے مانگتا ہوا نظر آئے تو ان کو اس کام پہ لگا دیں, تو انشاءاللہ ایک دن یہ قوم کسی نہ کسی اچھے اس پہ چل پڑے گی. نہیں تو یہ مانگنا جو ہر روز آئے, ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بڑھتے جا رہی ہے, یہ بڑھتی جائے گی اور آپ اس بیماری کو ختم نہیں کر سکیں گے. اس لیے اپنے حصے کا کام کریں اور جو ہے اس کو آگے جتنا زیادہ ہو سکے. اور کچھ لوگ, ایک اور بات بھی میں اس کے ساتھ یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ویڈیو بنا کے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ جناب والا اس کو آگے اپنے آپ کو ہم میں سے کمنٹ کرنے والے اور جو بیٹھ کے باتیں کرنے والے وہ کہہ رہے تھے دیکھو ویڈیو بنا کے دے رہے, ویڈیو بنا کے دے رہے. بھائی وہ ویڈیو بنا کے اس لیے دے رہے ہوتے کہ ہم کر رہے ہیں تم بھی کرو, نہ کہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن, ان کی عزت پہ بات کرنا کہ یہ ایسے وہ اس لیے کر رہے ہیں, فیم ہونے کے لیے کر رہے ہیں. کوئی بھی فیم ہونے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا, وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی یہ کام کریں. اس بچے کا نام میں نہیں لوں گا کیونکہ کل کلاں اگر وہ بچہ کہیں پہ بھی یہ بات سن لے تو اس کے لیے کبھی بھی کہیں شرمندگی کا باعث نہ بنے. اس لیے اس طرح کے کام آپ بھی اپنی طرف سے کر دیا کریں. بہت شکریہ.